لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد وعلی محمد وجل فرجهم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے اور ابو طالب ٹرسٹ کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے وبالخصوص وہ مرحومہ جن کا کل انتقال ہوا ہے ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال کر. بسم اللہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس عشرے کی یہ آخری مجلس ہے اور کم وقت میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی زیادہ بات کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیں. اور کل ہم نے جو گفتگو ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم، وائے ہو ان ماں باپ پر کہ جو اپنے بیٹوں پر ظلم کرتے ہیں. تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا وہ والدین کافر ہوں گے مشرک ہوں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں لا بل مؤمن، بلکہ وہ مومن ہوں گے. تو اور حیرت کہ مومن ماں باپ اپنے بچوں پر کیسے ظلم کریں گے؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ وہ واجبات کو اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے. اور اگر کوئی بچہ کسی ایک واجب کو انجام دے دے گا تو وہ اسی سے ہی کنسنٹریٹ کر لیں گے اور اسی کی ہی تعریف شروع کر دیں گے کہ ہمارا بیٹا مثلاً نماز صبح تو پڑھتا ہے باقی نماز نہیں پڑھتا، لیکن نماز صبح پڑھتا ہے وہ، یا نماز مغربین پڑھتا ہے، یا
بچہ مثلا جو ہے یہ نیک کام کرتا ہے، تو بلکہ روایت کیا ہے کہ ایسا صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح سے فزکس، میتھس، زولوجی، باٹنی، ہسٹری، جغرافی ان سب کی تعلیم دیتے ہیں اور فل تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں بچوں کی دینی تعلیم کے سلسلے میں بھی سوچنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سے یا ہمارے بچے سے جو سوال کیا جائے گا وہ دین سے ریلیٹڈ ہوگا، وہ فزکس اور کیمسٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا۔ وہاں سوال جواب کرنے والا یہ نہیں پوچھے گا آئنسٹین لا کیا ہے بتاؤ، E is equal to MC اسکوائر میں E کیا ہے، M کیا ہے، اسکوائر کیوں کہا گیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ٹریگنومیٹری میں نہیں پوچھا جائے گا کہ سائن اسکوائر تھیٹا ایکول پلس کاس اسکوائر تھیٹا ایکول ٹو 1، اب پروف کریے رائٹ ہینڈ سائڈ ایکول ٹو لیفٹ ہینڈ سائڈ، نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ڈاکٹری کے سلسلے میں سوال نہیں کیا جائے گا، سوال دین سے ریلیٹڈ ہوگا، سوال قرآن سے ریلیٹڈ ہوگا، سوال ولایت سے ریلیٹڈ ہوگا۔ جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ولایت والا ہے عزیزو۔ اگر ولایت ہے تو کیا کہنے ہیں، اور ولایت نہیں ہے بلکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ولایی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم مجلس میں شرکت کر لیتے ہیں، بڑا احسان کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہو، کیونکہ جب تک ہم ہوم ورک نہیں کریں گے، جب تک ہم تعلیمات اہل بیت پر عمل نہیں کریں گے، تب تک ہم مکمل طریقے سے ایمان نہیں رکھ سکتے ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ اس ٹائم سوچا تھا جب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ قل واللہ اگر ایک بار پڑھا جاتا ہے تو 1/3 قرآن پڑھا، 2 مرتبہ قل واللہ پڑھیں گے تو 2/3 قرآن ہے، 3 مرتبہ کرتے ہیں تو پھر پورا قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس کو ہے نا، پورا قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ پتہ چلا 3 مرتبہ قل واللہ کیا کرتا ہے، پورا قرآن کا ثواب ہے۔ اب دیکھیں جو فرما رہے ہیں اس کو بہت تاکید چاہتا ہوں، بہرحال یہ مجلس لیکچر اس کو جو بھی سمجھ لیں آپ، ہے نا، اصل مقصد یہ ہے کہ کل کو اگر ہم یہاں سے جائیں اور مر جائیں تو گلیبان نہ پکڑا جائے ہمارا کہ تم نے 10 دن میں کیا سکھایا، آخر تم نے کیا بتایا، آخر تو کم سے کم جائیں تو کچھ نہ کچھ تو ہم اپنے گردن کو ڈھیلی کر لیں کہ پروردگارہ یہ سب باتیں بتائی تھیں، ہم نے تو بتایا تھا، نہیں۔ لہذا اب دیکھیں کہ رسول نے فرمایا کہ 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت ایک قرآن کے مساوی ہے، ثواب ہے اس کا۔ اب فرماتے ہیں کہ یا علی آپ مثل قل واللہ احد ہیں۔ وہ ولایت والی بات یاد رکھیے گا، ہاں ولایت والی بات ضرور یاد رکھیے گا۔ میں نے اسی لیے اس مثال کو لے کر کے آئے ہیں، اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ کتنا اہم ہے یہ۔ اور جو ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر بیٹھے کہ بتائیے مجلس میں آتے کیا مطلب کیا ایسے ہی آ گئے، کیا نہیں ہے، لیکن یہ جب حدیث ہم سن لیں گے نا تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ آخر سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یا علی آپ کس کی طرح ہیں، سورہ توحید کی طرح ہیں، جس طرح سے تو سورہ توحید، اللہ اکبر، سورہ توحید کو آپ 1/3 پڑھتے ہیں، 2/3 پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے نا، ہے نا، ایک بار یعنی ایک حصے کا ثواب، 2 حصے کا ثواب، 3 حصے کا ثواب، یہ ہے کیا سورہ توحید کا۔ اب فرماتے ہیں یا علی اگر کوئی شخص آپ سے دل سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان 1/3 ہے۔ ہاں اے علی آپ سے اگر کوئی دل سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان 1/3 ہے، اور اگر زبان سے کہتا ہے آپ کی محبت کا اعلان کرتا ہے تو آپ کتنا ہے، 2/3 ہے، یعنی ابھی 1/3 مومن ہوا ہے۔ یہ زبان سے اقرار کیا اہل بیت کا، محبت کا،
2/3 ہوا ہے، ابھی مکمل مومن نہیں ہوا۔ کہ یا علی جب اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کر لیتا ہے تو یہ مکمل مومن ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، توجہ فرمایا آپ نے، یعنی اگر صرف دل میں یقین ہے تو 1/3، زبان سے قرار کر لیا علی کی محبت کا تو 2/3 ہو گیا، لیکن اعضاء و جوارح سے عمل کر لیا، اب کیا ہوا؟ مکمل مومن بن گیا ہے یہ۔ ہاں بس ہو سکتا ہے ہم یہاں فرش اعضاء پر آتے ہوں، محبت میں آتے ہیں، زبان سے نعرہ حیدری بھی لگاتے ہوں، لیکن اب یہاں سے اٹھ کے جائیں اور ہمارا عمل وہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے مکمل مومن ابھی نہیں ہوئے ہیں ہم۔ مکمل مومن کب ہوں گے؟ جب ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ عمل کریں گے۔ ہمارا سامنے والا بھائی کیا چاہتا ہے، کیسی چاہت رکھتا ہے، وہ ہمیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو چاہ رہا ہے وہ بھی اہل بیت کا عاشق ہے، وہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ یہ ولایت بہت اہمیت کی حامل ہے عزیزوں، اور اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، انسان بھٹک جائے گا، بھٹک جائے گا۔ ہاں اب کیا کیا جائے، زیادہ وقت نہیں ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، بھٹک جائے گا۔ میں مثال دوں تاکہ بالکل اور بات واضح ہو جائے کہ ولایت کو چھوڑ کر کے کیسے انسان بھٹکے گا۔ میں نے اس کو جو ہے سکینہ ہال میں اس کو میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا، میں اس کو تھوڑا سا پڑھ کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں اپنی، جہاں پہ ہم نے شروع کیا تھا وہ 3 چیزیں بتائی تھی، اس میں 3 چیزیں نہیں بتا پائیں گے، ایک چیز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس وقت رہتے رہتے۔ اب دیکھیں کہ یہ جہاز چلتے ہیں، جہاز آپ کے یہاں پانی میں ہے نا، سمندر میں، اس میں قطب نما لگا ہوتا ہے، قطب نما۔ یہ قطب نما کیا کرتا ہے؟ جہت بتاتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہو۔ اس قطب نما کو اگر آپ نکال لیے تو جہاز کو سرحد نصیب نہیں ہوگی، جہاز کیا ہوگا؟ یہ گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا۔ لیکن یہ قطب نما کیا کام کرتا ہے؟ یہ جہت کا کام کرتا، بتاتا ہے یہ ڈائریکشن تمہارا صحیح ہے۔ یہاں ایسے ہی پلین ہے، پلین اڑتا ہے تو جو پائلٹ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں، نہیں، یہ ڈائریکشن کون دیتا ہے؟ نیچے سے جہت دیا جاتا ہے، یہ ڈائریکشن صحیح ہے، یہ ڈائریکشن صحیح ہے، یہ ڈائریکشن صحیح ہے، اب تمہیں جو ہے وہ لینڈ کرنا ہے، اب تمہیں اترنا ہے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ وہی جہت بتاتا ہے۔ اس کو جہت کو نکال لیجئے، کہتے ہیں صاحب کنٹرول روم سے کنٹرول ختم ہو گیا۔ پتا چلا کہ کنٹرول روم سے اگر کنٹرول ختم ہو جائے تو چکر لگاتا رہے گا اور آخر میں غرق ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے اس جہت کا ہونا۔ بس اہل بیت اسی طرح ہیں، اگر ہماری زندگی میں اہل بیت نہیں ہے تو ہم چکر لگا لگا کے مر جائیں گے، لیکن سرحد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، یا علی، ہے نا؟ توجہ فرمائی آپ نے کہ اگر وہ جہت نہیں نشان دے گا، یعنی وہ بتائے گا نہیں، تو ہم سرگرداں رہیں گے، ہمیں جو ہے وہ منزل مقصود نہیں ملے گی۔ اب میں پھر مثال دوں تاکہ تھوڑا سا اور بات واضح ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جو عبادت کرتا ہے، عبادت، لیکن اس عبادت میں اگر ولایت نہیں پائی جاتی تو صورت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ہاں عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے نا، نمازیں پڑھ رہا ہے، سب کام کر رہا ہے، سب کام کر رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ انسان کی روح کو تقویت ملے گی۔ لیکن یہ ہو کہ یہ حق پر ہے یا باطل کے اوپر، تو یہ کبھی عبادت اس کو نہیں بتا سکتی۔ عبادت سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں بھی مثال دوں گا۔
اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے تو اس کی روح تو قوی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ حق پر ہے یا باطل کے اوپر ہے آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ آپ داعش کو دیکھیں، ہیں بڑی بڑی داڑھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ نشان ہے ان کے چہرے پر نہیں ہے، ماتھے میں نشان پڑا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب داعش چھوڑیں، خوارج کو دیکھ لیں، خوارج انہی کی دین ہے۔ خوارج جو کام کیا ہے اسی سیرت پر یہ ISIS کے لوگوں نے کام کیا ہے، داعش نے کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ علی کو چھوڑ کر کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، گٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی علی کے چاہنے والے تک پہنچ جاتے ہیں تو چاہے وہ اس بچے کی ماں کیوں نہ ہو، اس کا شکم پھاڑ کے بچے کو نکال کے اور ماں کے سامنے ہی بچے کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے عبادت میں تو قوت تو ملی، آج کا ہاتھ لرزا نہیں۔ آپ کو ایک مرغ کاٹنے دے دیا جائے آپ 10 مرتبہ سوچیں گے، آپ کا ہاتھ کانپے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ولایت ہے۔ لیکن اگر ولایت نہیں ہوگی اور خالی عبادات ہے تو عبادات قوت تو دے گی لیکن قوت غلط ہو جائے گی۔ لیکن اگر ولایت کے ساتھ عبادت ہے تو انسان میں نرمی آئے گی، محبت آئے گی، ایثار اور قربانی کا جذبہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو پتہ چلا جناب والا کہ ولایت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو ہم سرگردان رہیں گے، ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل A to Z کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اگر ولایت نہیں پائی جا رہی ہے تو۔ اور اس ولایت کو کہاں سے پروان چڑھانا ہے؟ اب دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے چونکہ آخری زمانے کو دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ شیطان لوگوں کی فیملیز کو، لوگوں کے خانوادے کو، لوگوں کے گھر کو توڑنے کا کام کرے گا، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے اس زمانے کے لیے ہماری تربیت کے لیے بہترین چیزوں کو بیان کیا ہے کہ یہ ہماری دوا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی منزل میں پھنس جاؤ کہ جہاں کوئی معالجے کا کام نہ ہو تو اس دوا کا استعمال کرو اور تمہیں اس سے نجات مل جائے گی، نجات ملے گی اس سے۔ اہل بیت نے دیکھا تھا زمانہ کیسا ہوگا۔ اب دیکھیے جو صورتحال ہے، ہم نے کل تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ ہمارے گھر میں شیطان آ گیا ہے، ہمارے گھر میں دشمن آ گیا ہے، اور اس کی آسان سی مثال ہمارے موبائل ہے۔ بچہ کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہے، اچھا پتا بھی ہے تو اپنے اتنا زیادہ شعور چکی نہیں ہے، اتنی معرفت نہیں ہے کہ یہ بچہ کہاں نکل کے پہنچے گا، اس کا علم ہم کو نہیں ہے۔ یہ کون علم بتائے گا؟ یہ اہل بیت بتائیں گے کہ چونکہ تم ہم سے وابستہ ہو لہذا ہم بتائیں گے کہ اگر بچہ غلط فعل میں پڑ گیا ہے تو پھر یاد رکھو اس کا گوشت پوش ہڈی اسی طرح سے بنتی چلی جائے گی اور یہ بڑا ہوگا تو پوہا ہو جائے گا، اور اب چاہو اس کو تم ٹھیک کر لینا تو اب یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک پودا اگر ترچھا ہو گیا، چھوٹا سا پیڑ پودا ترچھا ہو جائے، اس کے پاس ایک لکڑی لگا دیجئے، اس لکڑی کے سہارے وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی یہ جو پیڑ یہاں ترچھے پڑے ہیں، ہو گئے ہیں، اب ان کو سیدھا کر پائیں گے؟ یہ ناریل کے پیڑ ترچھے ہو گئے ہیں سائیکلون کی وجہ سے، ترچھے سیدھا کر پائیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں کر پائیں گے؟ کہا اس لیے کہ یہ تناور درخت ہو گئے ہیں، کہ جب تناور ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اہل بیت نے کہا 3 فارمولے دیے ہیں۔ پہلا فارمولہ کیا ہے کہ عبادت، یعنی گھر عبادت خانہ ہے۔ گھر کیا ہے؟ عبادت خانہ ہے۔ اب بتائیے عبادت خانہ میں جھگڑا کہیں ہوتا ہے؟ لڑائی، مار پیٹ، گالی گلوچ ہوتا ہے کچھ؟
نہیں ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے تو باشعور انسان اس چیز کو اگنور کرتا ہے۔ نارملی جو اب نہیں پتا اب کیا حساب کتاب ہے، لیکن نارملی جو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے وہ رمضان میں آتی ہے، رمضان مبارک میں افطار جب دیا جاتا ہے تو کہ صاحب ہمارے پاس تو بوٹی نہیں پہنچی، ان کے پاس 2 بوٹی پہنچ گئی، آپ اس کو ان کا کانٹیکٹ ہے، ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اب آدمی اس میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کو کم دیا اس کو زیادہ دے دیا۔ لیکن اگر باشعور انسان ہے تو اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کم ملا زیادہ ملا، ہم یہاں آئے ہیں اللہ کے دسترخوان کے اوپر، جتنا مل گیا ہے اتنا ہی کنسنٹریٹ کریں گے تو اللہ اور دے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی پیٹ بھرنے کے لیے آئے ہیں اور ذائقے کے لیے آئے ہیں تو نہ ہی کبھی پیٹ بھرنے والا ہے اور نہ کبھی ذائقہ پورا ہونے والا ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھر کیا ہے تمہارا؟ عبادت خانہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ اب کیسے عبادت کی جگہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کس طرح سے عبادت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ کسی دوسرے معبد میں آپ نہیں کر سکتے، یعنی یہ وہ عبادت کی جگہ ہے، اور جہاں ایسی عبادت ہوگی آپ یہ عبادت کسی دوسرے عبادت کی جگہ پر انجام نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اب سنیں، حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہے نا۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صدیق بننا پسند کریں گے؟ صدیق فری کا آفر ہے، اہل بیت کا آفر ہے یہ۔ صدیق کتنے لوگ نہیں چاہیں گے؟ چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے؟ ارے کچھ تو کر دیں ایسے کر کے کہتا ہم کو نہیں بننا صدیق چاہیے، نہیں ہمیں بننا ہے صدیق۔ آفر اہل بیت کا آفر ہے، صدیق بننا ہے۔ کس کو؟ شہید کا ثواب کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اچھا وہ آدمی بننا چاہے کہ جس کے لیے اللہ آخرت اور دنیا کی تمام نعمتیں کھول دے، کون نہیں بننا چاہے گا؟ ہر آدمی بننا چاہے گا۔ فری کا آفر ہے، ہاں نہیں فری کا نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا کرنا پڑے گا۔ ہاں اسلام میں فری فنڈ والا مسئلہ نہیں ہے، کچھ کرو، تھوڑا سا کرو گے زیادہ ملے گا۔ ہاں کرنا لیکن ہے، مفت خوری اسلام میں صحیح نہیں ہے، مفت خوری نہیں صحیح ہے۔ اچھا اب کیسے ہے؟ حدیث کیا ہے؟ اب وہ حدیث سنیں آپ کہ صدیق بن سکتے ہیں آپ، شہید کا ثواب مل سکتا ہے آپ وہ انسان بن سکتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ زمین اور آخرت کے تمام نعمتوں کو آپ کے لیے کھول دے۔ رسول فرماتے ہیں یا علی لا یخدم عیال، اے علی کوئی شخص اپنے گھر والوں کی مدد نہیں کرتا مگر جو مدد کرنے والا ہے او صدیقون، یا وہ صدیق ہوگا، اور شہیدون، یا وہ شہید ہوگا، اور یرید اللہ بہ خیر الدنیا والآخرہ، یا وہ ہوگا کہ جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اس کے لیے کھول دی ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو گھر کے کام کو انجام دیتا ہے ساتھ میں اپنی زوجہ کے، اپنی بیوی کے، اپنے ماں کے ساتھ اپنا باپ کا ہاتھ بٹوا رہا ہے، یا وہ صدیق ہوگا، یا وہ شہید ہوگا، یا وہ ہوگا کہ جس کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو کھول دیا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ یعنی پتا چلا اگر کوئی کہے صاحب ہم تو گھر کا کام نہیں کرتے اور ہم نے میری بیوی اسی لیے لے کر کے آئے ہیں، اور کیوں لے کر کے آئے، اور ہم تو خود تھک کر کے جاتے ہیں، گھر کا کام کیوں کریں، اس کا مطلب یہ تینوں سے خارج ہو گیا ہے۔ امام رسول اسی لیے فرماتے ہیں لا یخدم عیال، کوئی بھی اپنے اہل و عیال کی مدد
نہیں کرتا. لیکن اگر مدد کر رہا ہے تو یا وہ صدیق ہوگا یا وہ شہید ہوگا یا اللہ نے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کو اس کے لیے کھول دیا ہے. اچھا کیوں ایسا کہا جا رہا ہے بتائیں؟ دیکھیے وجہ کیا ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے آخر زمانے کے سلسلے کو دیکھا کہ شیطان گھر پر اٹیک کرے گا. اور آج جو فیملیز ہیں نا بڑی عجیب و غریب فیملیز ہیں. آخر زمانے کے سلسلے میں کیا ہے کہ کثرت طلاق زیادہ ہو جائے گی. روایت میں ہے کثرت طلاق زیادہ ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا کا جو ازدواجی زندگی ہوگی مرد کے ساتھ شادی کریں گے, عورتوں کے ساتھ شادی کریں گی. ہے آج نہیں ہے, قانون ہے, آپ روک نہیں سکتے. ہاں یہ کب کہا ہے جب کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی ایسا ہوگا. لیکن آج کے دور کے لیے بتایا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا چاہنے والا کہیں پھنس نہ جائے. اور یہی نہیں, آپ دیکھیں آج جو ہے وہ تک فرزندگی ہے. تک فرزند یعنی ماں کے ساتھ اس کا بچہ تو ہے لیکن باپ کا پتہ نہیں ہے کون ہے. ہاں یہ فیملی پائی جا رہی ہے. ایک چلا ہے وائٹ میرج میں کوئی میرج نہیں ہوتی ہے. لڑکا لڑکی ساتھ رہتے ہیں جب تک دل چاہا تب تک, بعد میں ہٹ کے چلے گئے. ہاں دیکھا آپ نے, یعنی آج دشمن جو چاہتا کیا ہے کہ اصلاً فیملی بنے نا. اگر فیملی بنے گی ہی نہیں تو یہ اپنے امام زمانہ کی مدد کہاں سے کریں گے. ہاں اب دیکھیں کتنی دور کی سوچی ہے. اور اگر فیملی بنتی بھی ہے تو ایسی جہتیں دے دو کہ جس میں اولاد نہ ہو, اور اگر اولاد ہو تو غیر مشروع ہو. اور غیر مشروع کبھی بھی اہل بیت کی تعصی نہیں کرتی ہے, مدد نہیں کرتی ہے, بلکہ مد مقابل آ جاتی ہے. اتنی دور سے اہل بیت ہم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سید ابن طاؤس لحوف میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جن 10 لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کیا وہ سب زانی تھے, نامشروع اولاد تھے, نامشروع. جب تک ہم گھر میں اہل بیت کو نہیں لے کر کے آئیں گے تب تک یہ گھر ہمارا ہرا بھرا نہیں رہ سکتا. عزیز اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ آپس میں محبت کرنا پڑے گی. تم کو میاں بیوی کے درمیان محبت ہو, لڑائی نہیں ہو, جھگڑا نہ ہو, فساد نہ ہو. اس لیے کہ فساد ہوگا تو بچہ دیکھ رہا ہوگا, بچہ دیکھ رہا ہے. اب بچے کے اندر دیکھیں اماں نے ابا کہا, ابا نے اماں کہا, ادھر پتہ چلا بچے کے اندر کیا ہوا, بچے کے اندر احساس کمتری آ گئی. اور اللہ نے ہم سب کے اندر محبت رکھی ہے کہ نہیں, سب کے اندر محبت. یعنی جو اسلام کی بنیاد ہے وہ محبت ہی ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ اللہ سے محبت کرو, رسول سے محبت کرو, آل رسول سے محبت کرو, اپنے عزیز و قارب سے محبت کرو, اپنی زوجہ سے محبت کرو, اپنی اولاد سے محبت کرو, اپنے قرابت داروں سے محبت کرو. کہیں نفرت نہیں ہے اسلام میں. بات واضح ہو رہی ہے نا, کہیں نفرت نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے کرو, اپنے جو ہے وہ بھتیجے سے کرو, نہیں, بلکہ سب سے محبت کرو, سب سے محبت کرو. لیکن یہ محبت کب تشکیل پائے گی؟ یہ محبت اسی وقت ہوگی کہ جب گھر کے اندر یہ محبت کا بیج ڈالا جائے اور یہ بیج اسی طرح سے پروان چڑھے تو اس میں نکلنے والے جو بھی پھل ہوں گے وہ سب محبت آمیز ہوں گے, کہ سب محبت آمیز ہوں گے. اب پتا چلا کہ ماں باپ کے درمیان کبھی جھگڑا بیٹوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, لڑائی دیکھی ہی نہیں ہے, تو کبھی بھی جب بچے بڑے ہوں گے تو بھائی بھائی کے درمیان نفرت نہیں ہوگی. اب چاہے جتنی نفرت ڈالنے والا بھی اس میں ڈال رہا ہو, لیکن چونکہ جو پروان چڑھا ہے اس نے کبھی لڑائی دیکھی نہیں, نفرت دیکھی نہیں, گالی گلوچ دیکھی نہیں, تو کبھی بھی یہ بھائی
آپس میں نفرت نہیں کریں گے. ہاں لہذا کہا گیا ہے تمہارا گھر معبد ہے، اور اللہ جس چیز پر سب سے زیادہ مغضوب ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، وہ ہے طلاق. کیونکہ طلاق میں یہ معبد ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. لہٰذا اس کے لیے بھی روایتیں پیش کی گئی ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے ظالم شوہر کو برداشت کر لے تو اللہ اس کی اجرت یہ دیتا ہے کہ اس کا فشار قبر نہیں ہوتا. اس کو جو عورت اپنے ظالم شوہر کی باتوں کو اگنور کرتی چلی جائے، صبر کرتی چلی جائے، اللہ اس پر فشار قبر نہیں کرتا. کسی نے مولا سے پوچھا کیوں نہیں کرتا ہے، کیوں نہیں کرے گا؟ کہا اللہ کبھی کسی کے لیے دو فشار نہیں کرتا. دنیا میں جس کا فشار ہو گیا ہو اس کا قبر میں فشار نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائی آپ نے. یہ ہے یہ شوہر اپنے بیوی کے ظلم کو برداشت کر رہا ہے، بددہنی کو برداشت کر رہا ہے. یہاں پر بھی کیا ہے، اس کا فشار نہیں ہوگا، جبکہ روایت میں ہے ہر ایک کا فشار ہوگا، مگر یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا فشار نہیں ہوگا. یا وہ شخص کی جو شب جمعہ سے اور ظہر جمعہ تک دفن ہو جائے اس کا فشار نہیں ہوگا، فشار نہیں ہوگا. یا پھر وہ چیزیں آپ کی خدمت جو پیش کی میں نے کہ پانی کے اوپر سورہ ملک اور سورہ تکاثر کو آپ دم کر کے اس پر ڈالیں تو اس سے بھی فشار نہیں ہوگا. دیکھیے کس طرح سے بچا رہے اہل بیت ہم کو. کہا مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ، یہ سماج کیسے تشکیل ہوتا ہے، ہم اور آپ سے تشکیل ہوتا ہے کہ نہیں. بھئی آپ کے گھر ہے، ہمارے گھر ہے، مل کر کے ایک معاشرہ وجود میں آ گیا. اب یہ معاشرہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، یہ معاشرہ خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن معاشرہ اچھا و خراب کس سے ہوگا؟ ہم اور آپ سے ہی ہوگا. اگر ہمارے گھر میں فساد ہے تو معاشرہ خراب ہوگا، اور ہمارے آپ کے گھر میں محبت ہے تو معاشرہ اچھا ہوگا. لہذا یہ ہے کہ وہ شخص اپنے گھر میں کبھی بھی جھگڑا نہ کرے، فساد نہ کرے. عزیزوں اب دیکھیں یہ بتائیں کہ ہم میں سے کون چاہے گا کہ ہم 1000 سال کا عبادت کو انجام دیں، یعنی 1000 سال کی عبادت کا ثواب ہمیں ملے؟ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ جبکہ 1000 سال کون جیتا ہے؟ کوئی جیتا ہے؟ کوئی نہیں جیتا ہے. 60-8 میں آدمی دھیرے سے نکل جاتا ہے، اور جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہے گا عمریں کم ہوتی چلی جائیں گی. لیکن پھر بھی ہائے واویلا دیکھیں کتنا ہے، ہر جگہ کمپٹیشن چلتا ہے، ہر جگہ کمپٹیشن. ہر کام میں ہم اللہ کو نہیں رکھتے، رسول کو نہیں رکھتے، اخلاص نہیں ہوتا. لیکن کب مر جائیں گے پتا نہیں ہے. 1000 سال کا ثواب، 1000 سال کا ثواب کیسے ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ علی دال دھو رہے ہیں. کون؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دال دھو رہے ہیں. رسول پہنچے، یا علی کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ دال دھو رہے ہیں. اچھا ہم لوگ کیا اگر کوئی ہو تو مذاق اڑانا شروع کر دیں. پتہ ہے مولوی صاحب جورو غلام ہو گئے ہیں، ہاں گھر کے خود ہی سارے کام نپٹا دیتے ہیں. چونکہ مینٹلٹی نہیں ہے والی نا، اسلام صحیح طریقے سے ابھی جو ہے وہ آیا ہی نہیں ہے صحیح. اب یہ کتنی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو دکھ ہوگا وہ ہماری اماں کو ہونے لگے گا. کیونکہ ساس کو ہوتا ہے دکھ، بتاؤ میرا لڑکا ہم تو کام نہیں کراتے تھے، بہو آ گئی تو کام کر رہا ہے. لو دیکھیے اسلام کیا کہہ رہا ہے، آپ سنیں اسلام کیا کہہ رہا ہے.
چونکہ تربیت ویسی نہیں ہوئی ہے نا. تربیت اگر اسلامی ہوتی تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. آج مسائل اسی لیے ہیں کہ اتنی مجالس ہونے کے باوجود بھی ہمارے تک اسلام صحیح ابھی نہیں پہنچ پایا. بیسک چیزیں ابھی ہماری مضبوط نہیں ہیں, بیسک چیزیں مضبوط نہیں ہیں. ہاں, در خیبر کو کھاڑا کیسے جائے گا یہ پتا ہے ہم کو, مرد کو کیسے مارا گیا ہے یہ پتا ہے ہم کو, الٹا ہاتھ تھا مولا کا سیدھا ہاتھ تھا, تلوار کیسی تھی سب پتا ہے. لیکن یہ چیپٹر جہاں پہ ہم اہل بیت سے قریب ہونا چاہیں وہ چیپٹر بالکل سونا پڑا ہوا ہے. کیوں سونا پڑا ہوا ہے کہ اس میں آدمی کہتا ہے صاحب کس ذاکر کو بلا لیا, مزہ نہیں آیا, ذائقہ نہیں تھا, کوئی نعرہ حیدری نہیں لگی, کوئی واہ واہ نہیں ہوئی, ہے نا, کس کو بلا لیا آپ نے. لیکن اب ایمان سے بتائیے یہ چیپٹرز ابھی سونے پڑے ہیں ہمارے یہاں, سونے. اور یہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک آگے والا چیپٹر ٹھیک نہیں ہوگا. اتنی جہیز اتنی مجلسیں کر ڈالیں ہم, جب تک آپ اپنے باپو سے کہیں گے نہیں یا جناب سے کہیں گے نہیں یا جو جس کو بلا رہے ہیں اس سے کہیں گے نہیں کہ آپ یہ موضوع پر پڑھیں, آپ اہل بیت نے تربیت اولاد کے لیے کیا کہا ہے, ہمیں اپنی زندگی کو کیسے اچھا بنانا پڑے گا, ہم اہل بیت سے کیسے نزدیک ہوں گے, ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جس سے ہم دور گناہ سے ہوں, خطاؤں سے دور ہوں, ہم کیسے اپنے آپ کو پاک کریں گے, ہمارے اندر جو کینہ و حسد بغض عداوت ہے, بیماری ہے, ہم کیسے نجات پائیں گے اس سے. ہاں, کیونکہ ہر آدمی کی اپنی بیماری ہوتی ہے اور ہر آدمی ڈاکٹر کو بتاتا ہے جا کر کے, کوئی شرم حیا نہیں کرتا, کرتا ہے کوئی؟ ایمان سے بتائیں, کہیں بھی کیسی بیماری ہوتی ہے بے دھڑک بتاتا ہے. اب یہ بتائیے کہ ہم کتنے ہم میں سے ہیں کہ جو مولانا کے پاس پہنچ کے گئے کہ مولانا یہ بتائیے یہ بیماری ہے ہم کو, جبکہ خطرناک بیماری ہے, اگر یہ ٹھیک نہیں ہوئی تو آگے چل کر کے اور بیڑا غرق کر دے گی ہمارا. یہ سب پوچھنا چاہیے کہ نہیں. لیکن ہم نے مولاناؤں کو کئی چیزوں بانٹ رکھا ہے, مولانا تلقین پڑھائے گا, مولانا نماز جنازہ پڑھائے گا, مولانا نکاح پڑھائے گا, مولانا جو ہے مجلس پڑھے گا, مولانا جو ہے جماعت پڑھائے گا, بس زیادہ کام نہیں مولانا کا. لیکن بیچارہ 25 سال 30 سال 20 سال 10 سال وہ رہ کر کے آتا ہے, کس لیے؟ تاکہ وہ تمام مواد کو حاصل کرے اور اہل بیت کے چاہنے والوں تک پہنچائے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگلی بار بلایا جائے گا نہیں بلایا جائے گا تو ایسی مجلس پڑھو جس میں ہو کہ صاحب اگلی بار ان کو مولانا بلاؤ, بڑا مزہ آیا تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. یا علی کیا کر رہے ہو؟ کا دال دھو رہے ہیں. کا خوشا بحال. یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کا جو تم یہ کام کر رہے ہو یہ 1000 سال کی عبادت کے برابر ہے. اللہ اکبر. 1000 سال کی عبادت, یعنی گھر کا ایک چھوٹا سا کام کر رہا ہے انسان 1000 سال کا. جس کو 2 فائدے دینا چاہتے ہیں, ایک دنیاوی فائدہ کہ آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا, میاں بیوی نہیں سوچے گی کہ ہم ہی کھانا بنائیں, ہم ہی یہ کپڑے دھوئیں, ہم ہی ایسا کریں, ہم ہی ایسا کریں. ادھر ان دونوں میں محبت ہوگی, شیطان پست ہو جائے گا, اور جب شیطان پست ہو جائے گا تو خود بخود ان کا گھر عبادت خانہ بن جائے گا, اور جب عبادت خانہ بن جائے گا تو پوری عمر ان کی عبادت کی ہی عبادت ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بہت تیز گھڑی چلتی واقعا, 10 بجنے والا ہو گیا, 8 منٹ باقی ہیں, کیونکہ ہم سے کہا گیا تھا آپ فضائل کو تھوڑا کم کر دیجئے گا, اس لیے کہ اس کے بعد فوراً ایک دوسری مجلس بھی ہے نا. بہرحال بات کہیں سے سمیٹ لیتے ہیں ہم. خلاصہ پورے اس 10 دن کا کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہمیں اہل بیت سے نزدیک ہونا ہے, اس کی راہوں کو تلاش کرنا پڑے گا. ہمیں جناب ابو طالب سے نزدیک ہونا ہے,
ان کی راہوں کو تلاش کرنا پڑے گا، ہے نہیں؟ کیونکہ مین سر سروا کون ہے؟ ابو طالب ہی تو ہیں، جس کا خون اب تک بہتا چلا آ رہا ہے، وہ ابو طالب کی ہی آل ہے عزیزوں، ابو طالب کی آل۔ ابو طالب کا ایمان بتائیں، لوگ ایمان ثابت کرتے ہیں، ایمان ثابت وہاں کیا جاتا ہے جہاں ایمان نہ ہو۔ اب آپ سے پوچھے ایمان ثابت کریے آپ، تو آپ کیا کریے گا؟ کہ دماغ خراب ہو رہا ہے، ہمارے اجداد سب مسلمان ہیں، ہم تمہیں کلمہ سنائے بیٹھ کر کے، ہم پیپر میں دیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ جس کی نسلیں در نسل جو ہے وہ کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، وہ کہیں ہم کلمہ وہ پڑھتا ہے جو مسلمان نہ ہو، وہ بتائے کہ صاحب ہمارے دادا کافر تھے، ابا کافر تھے، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ ابو طالب عظیم شخصیت کا نام ہے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم یجد کا یتیما فآوا، یا رسول میں نے آپ کو یتیم پایا تو میں نے آپ کو پناہ دی۔ عجیب بات ہے، اللہ نے پناہ دی۔ پناہ کس نے دی بتائیں؟ تاریخ کس کو لکھتی ہے؟ کہ ابو طالب کو لکھتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہم نے پناہ دی۔ کہ تم نے توجہ نہیں کی ہے، دوسری آیت بھی پڑھو، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ رسول کے ہاتھ پر کنکریاں ہیں، رسول پھینک رہے ہیں، رسول مار رہے ہیں، لیکن اللہ اپنی نسبت دے رہا ہے کہ رسول آپ کے ہاتھ پر نہیں ہے بلکہ یہ ہماری ہاتھ پر ہے، کنکریاں ہم پھینک رہے ہیں۔ تو جہاں اللہ رسول کے عمل کو اپنا عمل قرار دے، وہیں ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ علم یجدک یتیما فآوا۔ اللہ اکبر۔ پرورش ابو طالب کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو ابو طالب لٹا رہے ہیں، قربانی ابو طالب دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو پناہ دے رہے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابو طالب اس مقام منصب کا نام ہے جہاں انسانی عقلیں پرواز نہیں کر سکتی، دم توڑ دیتی ہیں، اس کے آگے کا نام ابو طالب ہے۔ لوگ اپنے ایمان کو دیکھیں کہ کون کیسے تھے، ابو طالب کے ایمان کو نہ دیکھیں۔ ابو طالب کا بیٹا ہی کل ایمان کا مالک ہے، کل ایمان کا مالک ہے۔ اور یہی اولاد ہے کہ جس نے رسول کے اسلام کے جو شجر ہے اس کی آبیاری کو ابو طالب کے خون نے سچایا، ابو طالب کے خون نے۔ آج جہاں جہاں بھی اذانیں ہوتی ہیں، جہاں جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی مسجدوں کا احترام ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کس کی بنا پر ہیں؟ یہ ابو طالب کی بنا پر ہیں۔ نہیں تو لوگ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا رہے ہوتے، شراب میں مست ہوتے، مسجدوں میں جوا خانہ ہوتا، صورتحال یہ ہو گئی تھی۔ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ لیکن یہ خون ابو طالب ہے جس نے واضح کر دیا کہ نہیں، دیکھو ہم اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے۔ ہے نا، مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ اللہ، مسئلہ یہی ہے۔ اسلام جب چاہتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اسلام جب دیتا ہے تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جبکہ اہل بیت کا جو روش ہے، ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آگے بڑھو اسلام کے لیے، آؤ فرش شزا پر آؤ، سیکھو اسلام کو، جانو اسلام کو، ہم بتائیں گے اسلام کیا ہے۔ تمہیں کہیں اسلام نہیں ملے گا، جو اسلام ناب ملے گا وہ اسی در پر ملے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں مسجدیں الگ ہیں، امام باڑے الگ ہیں۔ مسجد میں حکم ہے کہ بعض لوگ نہیں وارد ہو سکتے، نہیں جا سکتے، اس کے لیے امام باڑے تشکیل دیے گئے۔ آؤ، کس دھرم کے ہو، کس مذہب کے ہو،
صحیح اسلام جاننے کے لیے کہاں جائے گا آدمی؟ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ حسین نے کہا نہیں، ہم ایک ایسا کارخانہ تیار کریں گے کہ جہاں اسلام کی باتیں بتائی جائیں گی، لوگ آئیں گے اور جائیں گے تو اسلام کے ساتھ جائیں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ توفیق ہے اللہ کی کہ معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو اس قابل سمجھا کہ اس فرش عزا کی توفیق دی آنے کی۔ اور پروردگارہ تجھ سے دعا یہی ہے کہ ہمیشہ جب تک حیات باقی ہے اس فرش سے ہم متمسک رہیں، یہ فرش کبھی بھی ہم بھولے نہیں۔ پروردگارہ یہ داون حسین کو ہم کسی لمحہ چھوڑے نہیں، ولو ہمیں مار دیا جائے، جلا دیا جائے، اڑا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، نہیں پروردگارہ ہم داون اہل بیت سے ہمیشہ متمسک رہے۔ عزیز حسین ہے نا بہت سخت، 3 وداعیں بہت سخت ہیں۔ پہلی وداع جو مدینے میں ہوئی تھی ہے نا، وداع کتنی سخت ہے عزیزو، آپ کو پتہ ہے نا۔ 28 رجب کو یہ قافلہ جب چلنے لگا تو سب تیار تھے جانے کے لیے، لیکن ایک بچی ہے کہ جس کو حسین نہیں لے جاتے۔ اب ایمان سے بتائیے، اگر آپ کے 4-5 بچے ہوں اور آپ کوئی چیز لے کر کے آئیں اور اس میں سب کو دے دیں ہے نا، اور 2 کا نہ دیں، تو 3 کو دے دیا ہے یا 2 کو دے دیا، 2 کو نہیں دیا، تو آپ پر اعتراض نہیں کرے گے بچے دونوں لوگ کہ ہمیں کیوں نہیں دیا؟ کہ میری نہیں بھائی کو بھی تو نہیں ملا، دونوں بہنوں کو مل گیا، ہم بھائی بہنوں کو نہیں ملا، مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ سب بچوں کو دیں اور ایک کو نہ دیں ہیں تو بار بار بچہ کے پاس نہیں آئے گا، ابا ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے کون سی خطا کی تھی، ہم نے بھائی کو بھی آپ نے دیا، بہنوں کو بھی دیا، لیکن آپ نے ہم کو نہیں دیا۔ عزیزو یہی واقعہ پیش آیا مدینے میں، سب تو جا رہے ہیں لیکن ایک بچی جس کا نام فاطمہ صغرا ہے وہ نہیں جا رہی ہے۔ ارے تڑپ تڑپ کے بابا کے پاس آتی ہے، اے بابا، ارے بھیا اکبر جا رہے ہیں، بھیا قاسم جا رہے ہیں، آن محمد جا رہے ہیں، ارے بھیا سب تو جا رہے ہیں، ہم بابا نہیں جا رہے۔ کتنا سخت ہے عزیزو، بابا ہم نہیں جا رہے، بابا ہماری خطا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا، یہ بچی گئی کس کے پاس گئی؟ کہا پھوپھی اماں کے پاس جاتے ہیں، پھوپھی اماں سے کہیں گے، پھوپھی اماں کی بات میرے بابا مانتے ہیں، پھوپھی اماں کے ساتھ جائیں گے تو وہ میرے بابا مان جائیں گے۔ حدیث تاریخ لکھتی ہے کہ جناب فاطمہ صغرا پہنچی پھوپھی اماں کے پاس، ایک مرتبہ پھوپھی کا شانہ پکڑا، کہا پھوپھی اماں میرا بابا ہم کو نہیں لے جا رہا ہے، اے پھوپھی اماں آپ چل کے سفارش کر دیجئے۔ پھوپھی کھڑی ہوئی، پھوپھی نے ہاتھ پکڑا، جیسے ہی امام حسین کے پاس پہنچی، ایک مرتبہ حسین نے دیکھ کے کہا اے زینب جس کام کے لیے تم آ رہی ہو نا وہ کام نہیں ہو سکتا، اے زینب ارے یہ میری بیٹی میری ماں کی شبیہ ہے، ارے میں نہیں چاہتا کہ جب جدائی چھینی جائے گی تمہیں کوفہ بازار کے منظروں میں گوایا جائے گا، یہ میری بچی جو میری ماں کی شبیہ ہے، یہ برداشت نہیں ہوگا ہم سے۔ عزیز جناب صغرا نہیں گئی، عزیز تاریخ لکھتی ہے کہ جناب صغرا آئی اپنے بھیا کے پاس، علی اصغر کے پاس، عمر کل کتنے دن ہے؟ 15 دن کا ہے۔ اصغر گود میں لیا، اصغر کو پیار کرنا شروع کیا، کہا بھیا اے بھیا کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ بھیا ارے سب تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کم سے کم ارے تم اپنی بہن کو بہلانے کے لیے کھیلنے کے لیے ارے ہمارے ساتھ رہ لو۔ روایت کہتی ہے کہ اصغر نے بہن کو کس کے پکڑ لیا تھا، حسین آئے، زینب آئی، زینب نے اصغر کو لینا چاہا، اصغر آتے نہیں ہے گود میں، اصغر گود میں نہیں آتے ہیں۔ سکینہ آگے بڑھی،
بھیا میرے گود میں آ جاؤ. اصغر نہیں آتے ہیں. کہتے میں اپنے بہن کو چھوڑ کے کیسے جاؤں گا؟ ارے میری بہن بیمار ہے. ارے ہو سکے گا تو میری وجہ سے میری بہن کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. رباب آگے بھیا بیٹا میرا لال میرا کلیجہ ارے میرے پاس آ جا. اصغر نہیں آتے. لیکن ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے. ارے دھیرے سے کان میں کچھ کہا. ننھا بچہ باپ کے ہاتھوں پر آ گیا. ارے شاید حسین نے کہا میرے اصغر ارے کب جب قاسم شہید ہوگے اور محمد شہید کیے جائیں گے ارے تیرے چچا کے بازو کٹیں گے. اے بیٹا ارے ہمارے پاس کوئی ایسی مہر ہو کہ جسے ثبت کر سکے. اے بیٹا ارے تم میری مہر ہو. جب سب کی شہادت کے بعد میں تمہیں قربان کروں گا. حجکم اللہ حجکم اللہ. عزیزو عزیزو ادھر حسین کے گود میں علی اصغر تو آ گئے. عزیزو اصغر آئے حسین کے گود میں. ایک وہ وقت تھا جو ودا کا وقت تھا. ایک دوسرا ودا ہے علی اکبر کی ودا. علی اکبر کی ودا بہت سخت ودا تھی. راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے. علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں پھر بی بی اندر کھینچ لیتی ہے. کہتے ہیں واہ غربتا واہ علی اکبر ارحمنی یا علی اکبر. اے علی اکبر ہم پر رحم کرو. واہ غربتا واہ علی اکبر. ہاں عزیزو پھر بیویاں طواف کرتی ہیں. پھر بیویاں طواف کرتی ہیں. علی اکبر کیسے نکلتے ہیں؟ جیسے بھرے گھر سے ایک جوان کا جنازہ نکلتا ہے. یہ بہت سخت ودا تھی. تیسری ودا جو حسین کی ودا ہے وہ بہت سخت ہے. ایک مرتبہ جب علی اصغر کو دفن کر کے حسین آئے دعوت میں خون کے چھینٹے چہرہ زخمی ہے بدن زخمی ہے. سلام کرتے ہیں اے زینب ام کلثوم اے رقیہ سکینہ ارے حسین کا سلام. حسین کا سلام. ایک مرتبہ بیویوں میں کوہرام مچ گیا. کوہرام مچا. حسین اندر پہنچے. رو کیوں رہے ہو؟ ابھی حسین زندہ ہے. عزیزو حسین دھیرے سے ایک خیمے میں پہنچے. ماں فضہ کو آواز دی. کہے فضہ اب وہ جو صندوق سے ہم نے دیا تھا نا وہ صندوق سے لے کے آ جائیے مجھے ضرورت ہے. حدیث روایت کہتی ہے کہ جناب فضہ اس صندوق سے کو لے کے گئی. لیکن حسین نے کہا تھا دیکھیں زینب نہ دیکھ لے زینب نہ دیکھ لے. ایک مرتبہ فضہ اس صندوق سے کو ارے چھپا کے لے جا رہی تھی. زینب کی نگاہ بڑھ گئی. اے فضہ اماں ارے یہ صندوق سے کیسا لے جا رہی ہو؟ کہا حسین نے بوایا ہے. کہا میرے بھیا کا اس میں کفن رکھا ہے مجھ سے کیوں چھپا رہی ہے فضہ؟ اجر قبر اللہ اجر قبر اللہ. خدا ان آنسوں پر رحمت نازل فرمائے برکت نازل فرمائے. ہم سب کو طاہر کر دے. ہم سب کو امام زمانہ کا مدعی فرما بنا دے والا. حسین نے وہ بوسیدہ لباس پہنا. عزیزوں نہیں پتا روایت میں لکھا نہیں ہے کہ حسین کس طرح سے نکلے. لیکن ایک بات ضرور تحریر کی کہ جب حسین گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے ایڑ دینا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا آگے بڑھتا نہیں ہے. اسب بوفا آگے بڑھتا نہیں ہے. ذوالجناح حرکت نہیں کرتا ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنے اسب بوفا کو دیکھ کے کہتے ہیں اے میرے اسب بوفا ارے میں تمہیں اب زحمت نہیں دوں گا. اے میرے اسب بوفا
بس تھوڑی سی اور زحمت ہے، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنی بے زبانی میں اپنے چہرے کو نیچے کیا، دیکھا کیا؟ ارے ایک 4 سالہ بچی صبح آسمان پر لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ حسین نے دیکھا پیاری سکینہ کو، نیچے اترے، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ بیٹا بات کیا ہے؟ بیٹا جانے دو۔ کہا اچھا بابا آپ جا رہے ہو تو ایک تھوڑی دیر کے لیے اپنے سینے میں سلا لو، مجھے پتا ہے اے بابا میں آپ کے بعد صرف سو نہ سکوں گی۔ حسین نے سینے پہ لٹایا، لیٹی رہی سکینہ، جیسے ہی لیٹی تھی تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، ہٹ گئی، گریا کرتی ہوئی بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ حسین نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا رسول آئے تھے، کہہ رہے تھے اے میری سکینہ، ارے میرے حسین کا ارے جانے دو، میرا حسین بہت پیاسا ہے۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے گئے، جنگ کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نداء غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ عزیزو ادھر نداء آئی، ادھر تلوار نیام میں رکھی، ادھر نیام میں رکھنا تھا کہ ایک بگڑے ہوئی فوج حسین کے حلقہ بنا لیا۔ حسین کا حلقہ بنا، ارے کوئی تلوار کوئی تیر، اور جس کے پاس کچھ نہ تھے اس نے پتھر بھر رکھے تھے، پتھر مار رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ کس کے نیزہ مارتا ہے، جیسے ہی حسین دائیں جانب جھکتے ہیں پھر دوسرا دائیں جانب سے نیزہ مارتا ہے، بائیں جانب ہو جاتے ہیں۔ ارے حسین کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب۔ ایک مرتبہ ایک تیر لگتا ہے، گھوڑے پر صبر نہ سکا، شیر خدا کا شیر زمین کربلا پر آ گیا۔ بس زحمت تمام ہو گئی۔ جیسے ہی حسین زمین کربلا پر آئے، ایک ملعون نے نیزہ لیا اور نیزہ لے کر کے ارے اب جو مارا حسین کے سینے سے ہوتا ہوا پشت کے جانب نکل گیا۔ عزیزو حسین نے چاہا آگے سے اس نیزے کو نکال لے، لیکن نیزہ نہ نکلا۔ ایک مرتبہ حسین نے اس نیزے کو زور دینا شروع کیا اور پیچھے سے نیزہ کھینچا، خون کا فوارہ۔ حسین نے کہا اے اکبر، ارے تیرے نیزہ نہیں بڑا بلکہ حسین کے نیزہ بڑا۔ بس عزیزو ادھر حسین نے آخری سجدہ کیا، سجدہ کیا رہے تھے کہ ایک مرتبہ زمین کربلا ہلنے لگی، سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے اے بیٹا سجاد ذرا دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے، قیامت آ گئی کیا؟ امام سجاد کہتے پھوپھی اماں پردہ ہٹائی خیمے کا۔ جیسے ہی پردہ خیمے کا ہٹایا سجاد نے امامہ پھینک دیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، اے پھوپھی اماں۔ زلہ وحی منقلب جنہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لگے جس طرح سے یہ تیر ہے تابوت میں لگے، جس طرح سے یہ تیر ہے تابوت میں لگے، یوں ہی چدا ہوا تک لے جا حسین کا
کا دل کو خالی دیکھ کے آتا ہے یہ خیال دل کو خالی دیکھ کے آتا ہے یہ خیال دل کو خالی دیکھ کے آتا ہے یہ خیال دل کو خالی دیکھ کے آتا ہے یہ خیال آیا تا یوں ہی قیموں میں گھوڑا حسین کا اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا اے مومنو اٹھاؤ جنازہ حسین کا دو فاطمہ غریب کو پرسا حسین کا زینب پچھاڑ کھانے لگی سن کے یہ خبر زینب پچھاڑ کھانے لگی سن کے یہ خبر اوریا پڑا ہے دشت میں لاشا